چلیے آئیے عامر بھائی. وہاں میں بھی مووی کیا ہے کیونکہ میں پہلا بندہ تو لہٰذا میں تھوڑا سا ان کی ہسٹری کے بارے میں یہاں سے وکیپیڈیا سے کہہ دیتا. آپ کا اصلی نام سید ستیہ اصغر نقوی تھا. آپ کی پیدائش 14 دسمبر 1960 میں ہوئی، اس لیے اس حوالے سے آج کی میٹنگ. آپ کی وفات 8 نومبر 2002 میں ہوئی. آپ شاعر بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، بایوگرافر بھی تھے اور اسکالر بھی تھے. آپ بیسیکلی غزل کے اندر لکھا اور آپ کے شاعر یعنی لیکن گمان گویا اور فرنوت آپ کے کلام آپ کی کتابیں. آپ کی شادی زاہدہ ناصری 1970 میں کی ہوئی. آپ کے 3 بچے. آپ کا نام ابھی بھی اردو زبان کے موجودہ شاعروں میں ایک خاص ٹریڈیشن میں ہے. آپ کا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی بات آپ کا انداز بیان جو ہے وہ ابھی تک کئی لوگ کاپی کرتے ہیں. آپ کے فادر شفیق ایلیا ادب کے اسکالر تھے اور اس کے علاوہ اسٹرانومی، عربی، انگلش، پرشین، ہیبریو اور سنسکرت لینگویجز کو سمجھتے تھے. آپ نے اس وقت برٹرانڈ رسل آپ کے والد صاحب کے ساتھ کافی کمیونیکیٹ کیا. آپ کے رئیس امروی آپ کے چھوٹے بھائی تھے اور بڑے بھائی تھے. اور انڈین فلم ڈائریکٹر کمال امروی آپ کے فرسٹ کزن تھے. منور سعید جو ہیں وہ بھی آپ کے رشتہ دار تھے اور بچپن سے ہی آپ کو شاعری کا شوق تھا. اور سید المدارس امروہہ مدرسہ میں دارالعلوم دیوبند میں آپ نے تعلیم حاصل کی. آپ نے 8 سال کی عمر میں شاعری شروع کی اور پہلی ان کی جو کتاب ہے شاید وہ 60 برس کی عمر میں ہوئی. آپ کمیونسٹ خیالات کے مالک تھے. آپ انڈیا کی پارٹیشن کے خلاف تھے مگر جب پاکستان بن گیا تو آپ نے انڈیا سے پاکستان موو کیا 1957 میں اور کراچی میں رہے. پیرزادہ قاسم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے بڑی طرز بیان ہے، اپنا طنز بیان ہے، ان کی اپنی ڈکشن ہے جو کہ کلاسک اردو لٹریچر کے اندر ہے اور وہ کئی ایسے موضوعات کو اپناتے ہیں جو کہ بالکل اردو شاعری میں نئے تھے. آپ آئیڈیلسٹک تھے اور ہمیشہ یہی سوچتے رہے کہ آئیڈیلسٹک شاعری کی. اور آپ نے کمیونزم کو بھی سپورٹ کیا، کلاس کانشیس تھے اور اس پہ بھی لکھا. آپ کی شادی زیادہ ہے نا سے 1970 میں ہوئی جو کہ سپریشن 1992 میں ہوئی. میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں اس کے دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کی غزل اگر مجھے مل جائے. یہ ان کی مشہور غزل ہے. عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا. میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقصہ کچھ میرے بیان میں کیا. مجھ کو تو کوئی ٹوکتا ہی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا. خود کو جانا جدا زمانے سے آ گیا تھا میرے گمان میں کیا. شام ہی سے دکان دید ہے بنا، نہیں نقصان تک دکان میں کیا. ہے میرے صبح و شام دل کی شفق، ہے میرے صبح و شام دل کی شفق، تو نہاتی ہے اب بھی بان میں کیا. بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا، آ رہا ہے میرے گمان میں کیا.
دل کے آتے ہیں جس کو دھیان بہت، خود بھی آتا ہے اپنے دھیان میں کیا. وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان کو آسمان میں کیا. ہے نسیم بہار کرتا لوٹ، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. واہ واہ واہ. اپنا کیا ابھی عشقاباد کے تحت لاہور میں جشن جون ایلیا بھی منعقد ہوا تھا، جس کی میں نے ایکچولی ریکارڈنگز بھی نہیں دیکھی، مگر انور مقصود نے اس پہ مضمون پڑھے تھے، اور اس کے علاوہ پیرزادہ قاسم بھی آئے ہوئے تھے، ان کے عباس تابش نے. تو ہم سبھی کہا تھا کہ اب اس میں شامل ہوں، پھر ہم ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. چلیں پھر بات. چلیے شکریہ. حاضرین محفل کو آداب. موضوع ہے جان ایلیا، جو کہ اتنا وسیع موضوع، اتنی منفرد شخصیت ہے کہ اس کے بارے میں تو یقیناً بہت بات ہوگی. ابھی کوئی فارمل تیاری کے بغیر اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہوں. مجھے پتا تھا ان کی شاعری کی بات ہوگی، میں نے کہا چلو تھوڑا سا نثر کا نمونہ پڑھ دیں گے. انہوں نے آبویسلی سسپینس ڈائجسٹ میں سالوں تک اپنے اداریے لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے شائعے موجود ہیں. تو جان جو ہیں وہ ایک مجسم شاعر تھے، جیسا کہ وہ سمجھتے تھے شاعر ہونا چاہیے. اس میں وہ بنتے تو لاؤبالی سے تھے اور مجہول سی شخصیت اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، لیکن میرے خیال سے بغیر ملے یہ سب باتیں اگر میں کروں، جتنا میں انٹرویوز اور کتابوں اور ان سے پڑھا ہے، تو کافی سمجھدار اور لائق آدمی تھے. انہوں نے زندگی جیسی گزاری وہ کچھ انہی کا حصہ تھی. کہا جاتا ہے کہ صرف پاکستان میں 2 شاعروں کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے صرف مشاعروں سے اپنی زندگی بسر کی ہے. ان میں ایک جان کا نام ہے اور دوسرے کوئی اور شاعر ہیں. یعنی اس قدر وہ پاپولر شاعر کہ بغیر کسی مسلسل نوکری کے بغیر ساری عمر گزارا کرنا اور اچھے سے رہنا، یا اپنے کم سے کم اپنی ساری ضرورتوں کو اچھے سے پورا کرنا، وہ جان صاحب نے کیا. لیکن بظاہر اپنا جس طرح ان کا پبلک ایک پرسونا تھا، اور ایون جو ان کے دوست وغیرہ بتاتے ہیں، اس میں وہ ایک بالکل کہنا چاہیے جو انداز لے کے آتے تھے، جس میں پڑھنے کا انداز بھی شامل ہے، چاہے وہ ان کی شراب نوشی ہو جس سے کسی قسم کا وہ پردہ نہیں ڈالتے تھے، سب کو علم تھا، اور لوگ ان کو ایز اے اسٹیریوٹیپیکل شاعر ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن ان سب کے پیچھے آبویسلی ان کی ایک کمال کی خلاقی اور کمال کی ذہنی استعداد کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ ایسے شعر بہت کم لوگوں نے کہے ہیں، اور ایسی 1-2 بھی نہیں ہیں، وہ بے شمار ہیں. وہ کتنے پائیدار ہیں، کب تک رہیں گے؟ میرے خیال سے تو وہ بہت زیادہ پائیدار ہیں، کیونکہ وہ آسان فہم ہے. تو جس طرح زندگی اور ہر چیز آہستہ آہستہ آسانی کی طرف جا رہی ہے یا سلیس ہونے کی طرف جا رہی ہے، تو میرے خیال سے جان کا رتبہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں میں صرف بڑھے گا، کم تو ہرگز نہیں ہوگا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ تہ در تہ شاعری نہیں ہے، یا وہی ایک جو بظاہر معنی ہے وہی معنی ہے، لیکن جو اچھے شعر کے محاسن ہوتے ہیں اس میں معنی در معنی ہونا چاہیے، اور میر کے آئیے اور غالب کے آئیے، وہ سب باتیں اپنی جگہ. لیکن جو ایک تو یہ کہ جو اردو کی استعداد کم ہوتی جا رہی ہے، استعداد، اور اس کے بعد جو سمجھ کم ہوتی جا رہی ہے لوگوں میں، اس میں جان کا مقام میرے خیال سے تو بڑھتا ہی رہے گا. اور خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لازوال اور بے مثال شعر بھی ان کے یہاں بہت ہیں، چونکا دینے کی سب سے زیادہ صلاحیت یہ رکھتے ہیں. اور یعنی اگر آپ یہ کرنے کے لیے سوچیں، خیر اب تو ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں، اتنا ہمارے سامنے منظر نہیں ہے، لیکن ہر دور میں سینکڑوں اشعار، سینکڑوں شعرا رہے ہیں. امین دیوان اور شاعر تو بے شمار ہمیشہ رہے ہیں، لیکن جون صاحب نے اس میں 50s 60s 70s میں اپنا مقام بنایا، جو کہ بہت بڑی بات ہے، اور بالکل نئے ڈکشن سے اور نئے منفرد انداز سے بنایا. لیکن لامحالہ جب بھی جون صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو بات صرف ان کے اینیکڈوٹس تک آ کے رک جاتی ہے. ان کی شاعری کے اوپر اتنی سنجیدگی سے بہت سارے لوگوں نے کام نہیں کیا، جو کہ پاپولر شاعر پہ لوگ اتنا کرتے بھی نہیں ہیں. وہ حالانکہ ان کے اوپر کام ہونا چاہیے، کیونکہ
ان کی شاعری میں اور اس کی جتنی وہ آسان نظر آتی ہے اتنی آسان اگر ہوتی تو اور بھی بہت سارے لوگ کر لیتے. اس میں ان کی صلاحیت, ان کی علمی استعداد کو بہت ہاتھ ہے. ان کی ملٹیپل زبانوں کے جاننے کا لوگ اوبیسلی ذکر کرتے ہیں. ہبرو کا ذکر کیا جاتا ہے, پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن عربی فارسی تو خیر وہ یقیناً بہت اچھے سے جانتے تھے. اور پاکستان آنے کے دور میں شروع میں انہوں نے اسماعیلی سینٹر میں جو ریسرچ کام کیا اس کی وجہ سے بھی ان کو یقیناً مزید اسلامک ہسٹری کو سمجھنے اور اس کا موقع ملا. ویسے ایک عقیدے کے حساب سے وہ دو عقیدوں پہ رہے ہیں آئی تھنک ساری عمر, یا تو ملحد رہے ہیں یا اہل تشیع رہے ہیں. بلکہ کسی کو اگر گالی دینی ہوتی تھی تو سنی کہتے تھے, یہ ان کے نزدیک بہت برا لفظ سمجھا جاتا تھا مذاق میں. لیکن بہرحال تو اینیکڈوٹس تو بہت ہیں, لیکن ہاں تو بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ جیسے وہ تھے ان میں دو مختلف چیزیں ہیں. اتنا تو نہیں, اقبال کے بارے میں بھی کہ بھائی نثر الگ ہے اور شاعری الگ ہے. ان کے یہاں بھی اگر آپ انشائیے پڑھیں تو لگے گا اتنی سلجھے ہوئے انسان کی یہ گفتگو ہے اور اتنی لاجیکل اس میں پوائنٹ بیان ہوئے ہیں, تو کوئی بہت ہی کہنا چاہیے صاحب فہم اور بہت ہی سلجھے ہوئے انسان ہوں گے. لیکن جب آپ شاعری پڑھیں اور ان کا مشاعرے دیکھیں تو ان جیسے مشاعرے کوئی پڑھتا نہیں تھا اور جو نہیں پڑھتا. تو بہرحال ایک یہ ان کے انشانے ہیں فرنود کے نام سے, انشائیے اور مضامین کا ایک وہ ہے کمپائلیشن. تو مجھے ایک اس میں سے نظر آیا, بہت سارے ہیں, بہت سارے ریلیونٹ بھی ہیں آج بھی کیونکہ ہمارے حالات تو بدلتے نہیں ہیں. تو ایک چھوٹا سا ہے اعتماد کا, 1.5 پیج کا ہے, اس میں سے بھی میں صرف سلیکشن پڑھوں گا ایسی نثر کی ذائقے کے لیے. تو اعتماد: میں کوئی اور رائے رکھتا ہوں اور تم کوئی اور رائے رکھتے ہو, میں کسی اور جماعت کے ساتھ ہوں اور تم کسی اور جماعت کے ساتھ ہو. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے کبھی برا سمجھا گیا ہو یا برا سمجھا جانا چاہیے. یہ تو سچ کی تلاش کرنے کا ایک طور ہے. میں سچ کو دائیں طرف تلاش کرتا ہوں اور تم سچ کو بائیں طرف تلاش کرتے ہو. یہاں پر جو طور ہے, جو طور ہو رہا ہے, وہ عجب کچھ ہے. یہاں ایک دوسرے سے جدا رائے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا دشمن ہونا, ایک دوسرے پر کسی بھی معاملے میں اعتماد نہ کرنا. کیا عقل و ہوش کی سلامتی اور سیاست کی یہی معنی ہے؟ ایک جماعت کسی بھی معاملے میں دوسری جماعت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کو ملک کا دشمن اور قوم کا غدار خیال کرتے ہیں. ان دو لفظوں کے سوا اپنے حریف کے لیے ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر گروہ یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کائنات کی ساری سچائیاں اور اچھائیاں اس کی جیبوں میں جمع ہو گئی ہیں. وہ اس زمین کا سب سے منتخب, محبوب اور برگزیدہ گروہ ہے, اور تاریخ نے آج تک جو سفر طے کیا ہے اس کی غرض اور غایت ہی یہ تھی کہ اس منتخب, محبوب اور برگزیدہ گروہ کو اس دور کے حوالے کر سکے. اور بس سوچو اور یہ سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ جو دوسرے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے. نہ تم آسمان سے اترے ہو, نہ تمہارے حریف. تمہارے وجود میں لانے کے لیے زمین اور آسمان نے اتنی ہی مشقت اٹھائی ہے جتنی مشقت تمہارے حریفوں کو وجود میں لانے کے لیے اٹھائی ہے. ایسا کیوں ہے کہ تم کسی بھی رائے اور کسی بھی خیال کے بارے میں اپنے سوا کسی دوسرے پر اعتماد کرنے کی کوئی بھی اہلیت نہیں رکھتے؟ ایسا کیوں ہے کہ سچ اور سچائی کو تم نے بس اپنی ہی دستاویز کا ایک گوشوارہ سمجھ رکھا ہے؟ اور میرا سوال تمہارے حریف سے بھی ہے. اور تم دونوں اس معاملے میں ایک دوسرے پر اعتماد کرو. جو کچھ دوسرا کہہ رہا ہے وہ اس کی رائے ہے, ریاکاری نہیں. اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ تمہاری رائے ہے, روباہی نہیں. اگر یہ اعتماد باقی نہ رکھا گیا تو اس بارے میں بھی بے اعتمادی کو کام میں لایا گیا, تو بولو اور بتاؤ کہ اس بات کا فیصلہ روئے زمین پر آخر کون کرے گا کہ جو تمہارا خیال ہے وہ تو خیال ہے اور جو دوسرے کا خیال ہے وہ نیت کی خرابی اور خلل ہے. واہ 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 واہ. ایک دوسرے کے بارے میں اعتماد کو کام میں لاؤ اور اپنے اپنے دعوے اور اپنے دلیلوں کی بساط بچھاؤ. بحث ہونا چاہیے اور جاری رہنا چاہیے. شکوہ کس بات کا ہے؟ شکوہ ہی اس بات کا ہے کہ یہاں بحث نہیں ہوتی. ہم لوگ اس بحث کے خوگر نہیں ہوئے ہیں, ہم تو بدگوئی اور بد بحثی کی عادت میں مبتلا ہیں. بحث ذہن کی دانشمندانہ اور دانش جویانہ حالت کا نتیجہ ہوتی ہے. بحث ذہن کی دانشمندانہ اور دانش جویانہ حالت کا نتیجہ ہوتی ہے, اور ہم ذہن کی دانشمندانہ اور دانش جویانہ حالت سے محروم ہیں. ہم جب تک ذہن کی اس حالت سے محروم رہیں گے اس وقت تک ہمارے اور سچائی کی خواہش کے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. یہ ہے دسمبر 1989. obviously بات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے تناظر میں ہے, آج اس میں آپ پی ٹی آئی کو بھی شامل کر دیں تو بات برابر ہے. تو بہرحال ایک تو یہ کہ کام کی بات, اور دوسرا یہ کہ جان ایلیا سے ان کے پبلک پرسونا کی وجہ سے آپ امید نہیں کرتے. لیکن بہرحال بہت, اس لیے میں نے کہا شروع میں کہ سمجھدار اور بہت حد تک معاملہ فہم اور زمانہ شناس شخص تھے, جو کہ لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کو زندہ ان کی شاعری رکھے گی.
تو 60 سال کی عمر میں پہلا مجموعہ کلام سامنے آیا. اس کے بعد خالد انصاری نے 3 اور شائع کیے ہیں. لیکن جو بات پہلے والی میں پہلا شاید تھا نا, شاید تو پہلا تو خیر یعنی ایک ایک اس کی شاعری جو ہے وہ سوال ہے. تو بس میں اجازت چاہوں گا سر صاحب, آپ کی اجازت ہو تو ایسی اپنے 2-3 کچھ پسندیدہ جو مجھے اشعار ہیں وہ میں پڑھ کے لے کے لایا تھا, وہ میں پڑھ دیتا ہوں. یہ والا مجھے بہت پسند ہے, پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. سالہ سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا, سالہ سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا, خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی, خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا. واہ واہ. کتنے عیش سے رہتے ہوں گے, کتنے اتراتے ہوں گے, جانے کیسے وہ لوگ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے. شام ہوئے خوش باش یہاں کے میرے پاس آتے جاتے ہیں, میرے بچھنے کا نظارہ کرنے آتے جاتے ہیں, میرے بجھنے کا نظارہ کرنے آ جاتے ہوں گے. وہ جو نہ آنے والا ہے نا اس سے مجھ کو مطلب تھا, آنے والوں سے کیا مطلب, آتے ہیں آتے ہوں گے. یاروں کچھ تو ذکر کرو تم اس کی قیامت باہوں کا, وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. یاروں کچھ تو ذکر کرو تم اس کی قیامت باہوں کا, وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. بہت خوب. شوق کا رنگ بجھ گیا, یاد کے زخم بھر گئے, کیا میری فصل ہو چکی, کیا میرے دن گزر گئے. رہ گزرے خیال میں دوش بدوش تھے جو لوگ, وقت کی گرد باد میں جانے کہاں بکھر گئے. شام ہے کتنی بے تپاک, شہر ہے کتنا سہمناک, ہم نفسوں کہاں ہو تم, جانے یہ سب کدھر گئے. پاس حیات کا خیال ہم کو بہت برا لگا, بس بے ہجوم مار کا جان کے بے سپر گئے. میں تو صفوں کے درمیان کب سے پڑا ہوں نیم جاں, میرے تمام جان نثار میرے لیے تو مر گئے. بس شکریہ. کیا وہ سڑک پہنچا. جی جی بہت بہت شکریہ. اس کی پیروڈی تھی جو کہ اتنی اچھی نہیں اچھی ضرورت سے زیادہ. جان بھائی سے ہمارا کافی پرانا رشتہ اور تعلق اس لیے ہے کہ میرا بھی تعلق امروہہ سے ہے پھر پیرنٹس کا, تو ایک خاص ماحول تھا جس میں جان ایلیا نے پڑھنا جب شروع بھی کیا اور پڑھتے رہے. جن مشاعروں میں اور جن محفلوں میں ان میں سے کئی انٹرنل تھے, یعنی وہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے سادات امروہہ کا, وہ خاص طور پہ وہاں پہ ایک مرکز سادات امروہہ تھا کراچی میں فیلڈ ایریا میں, وہاں پہ بہت مشاعرے ہوئے. اور بہرحال اس کے بعد جو عالمی ہند و پاک بڑے مشاعرے تھے وہ بھی وہاں ہوئے. اور جان ایلیا بے شک وہ میزبان شعراء کی لسٹ میں شامل ہوتے تھے, لیکن بہرحال ان سے سب سننا پسند کرتے تھے. تو میں نے کئی دفعہ ان کو مشاعروں میں لائیو سنا. کالج کے زمانے میں ہم تو صرف سننے والے ہی تھے اس زمانے میں, اور جان بہت پاپولر شاعر تھے, تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی خاص چھوٹی محفل میں سنا ہو, لیکن ان کو بڑی محفلوں میں بہت سنا. ایک دفعہ میں نے ان کو, جیسے آپ نے نثر پڑھی ابھی, میں نے پہلی دفعہ ان کو کراچی پریس کلب میں ایک کوئی پولیٹیکل پروگرام ہو رہا تھا اس میں سنا تھا, اور کالج کے لوگ تھے زیادہ اس میں, اس ایج کے لوگ, تو لوگ دنگ رہ گئے تھے. یعنی وہ جو تقریر یا اسپیچ جو ہم نے کی 10-15 منٹ کی, اس میں جو زبان انہوں نے استعمال کی, جو خیالات کہے, وہ ماشاء اللہ بدار تھا اس زمانے میں, 80s کی بات ہے. وہ چیزیں کہیں نہیں آتی تھیں اس وقت, لوگوں کو اجازت بھی نہیں تھی اور لوگ ہمت بھی نہیں کرتے تھے. لیکن کالج ایج کے حساب سے وہ چیزیں بہت اپیلنگ تھیں لوگوں کے لیے. تو خیر جان ایلیا کو اب تو بہت لوگ جانتے ہیں, اور اب جانتے رہیں گے, اس لیے کہ سوشل میڈیا نے جان ایلیا کو اپنا فیوریٹ شاعر ایک طرح سے منتخب کر لیا. ایک غزل اسی شاعر میں سے ہے, وہ جو خاص جان کا اسٹائل ہے, ایک چھوٹی بہر کی آسان لفظوں کی شاعری.
کہ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، اور خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں، اور یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں، اور وفا، اخلاص، قربانی، محبت، وفا، اخلاص، قربانی، محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں، سنا دیں عصمت مریم کا قصہ، سنا دیں عصمت مریم کا قصہ، پر اب اس باب کو واہ کیوں کریں ہم، اور زلیخائے عزیزاں بات یہ ہے، زلیخائے عزیزاں بات یہ ہے، بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم، اور ہماری ہی تمنا کیوں کرو تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم، کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، تو ساری عمر ایفا کیوں کریں ہم، اٹھا کر کیوں نہ پھینکیں ساری چیزیں، اٹھا کر کیوں نہ پھینکیں ساری چیزیں، فقط کمروں میں ٹہلا کیوں کریں ہم، جو ایک نسل فرومایا کو پہنچے وہ سرمایہ اکٹھا کیوں کریں ہم، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں، برہنا ہے سر بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں، اور ہیں باشندے اسی بستی کے ہم بھی، سو خود پر بھی بھروسہ کیوں کریں، واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ انتخاب کیا، چبالیں کیوں نہ خود ہی اپنا ڈھانچہ، چبال ہے، چبالیں کیوں نہ خود ہی اپنا ڈھانچہ، تمہیں راتب مہیا کیوں کریں، پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں، یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں گارے مسیحا کیوں کریں، یہ میری ایک بہت بہترین، بہت بہت شکریہ۔ یہ بڑا اچھا کیا کہنا ہے؟ Emergency. On the fly here is one sound. improvise system ہے، امپرووائز جگاڑ ہے جو ہے نیشنل، آپ پوری اس پہ دیکھیں نا، ترکیب دیکھیں، اور اسے دیکھیں بنیاد ڈپٹی نذیر احمد بنیاد ہے اس کی، اس بنیاد پہ باقی کتابیں رکھی گئی ہیں، ترتیب دی ہے۔ اچھا مرحلہ وار ہوئی ہے، وہ پہلے آپ نے ٹیبل پہ ٹرائی کیا، پھر آپ نے کرسی پہ ٹرائی کیا، پھر آپ نے کتابوں پہ ٹرائی کیا، کھولا اور اس کے اندر میں نے وہ مائک فٹ کیا اور الٹا کر دیا، تو اس کے لگے یہ کیا بنا ہے۔ اچھا، جون ایلیا کے اوپر جو ہے کافی کچھ میرے پاس موجود ہے، لیکن ہر باتیں کئی باتیں ہو چکی ہیں، کئی بات شاید ہونا رہے گی، کچھ ہو جائیں گی۔ ان کا میں بھی پروگرام شروع سے پہلے بتا رہا تھا کہ ابھی اتفاقاً ایک ویڈیو دیکھ لی میں نے جاوید اختر صاحب کی، وہ اپنا تعلق بتا رہے تھے جون ایلیا سے کہ کتنی قربت تھی ان کی، کہ بمبئی میں آتے تھے تو زیادہ وقت میرے پاس ہی رہتا تھے، اور مجھے انہوں نے، میرے پاس ساری کتابیں ہیں اور سب کتابیں انہوں نے سائن کر کے دی ہیں مجھے، اور سب کا یہ کہ زندگی میں تو ایک ہی کتاب آئی تھی، باقی کتب جو تھی شاید قبر سے اٹھ کے آتے تھے، سائن کر کے جاتے تھے جاوید اختر کی محبت کے لیے، تو ایسا ایسا باہر تھا اس میں۔ ان کی جو ہے جب جو شاہد کتاب کے اندر یہ جو نے ایک جملہ لکھا ہے کہ میں شروع سے ہی ایک نفی پسند اور فوضوی تھا، فوضوی کہتے ہیں انارکسٹ کو، ٹھیک ہے نا، میں شروع سے ہی ایک نفی پسند اور فوضوی تھا، نہلسٹ، بالکل بالکل۔ تو یہ نفی پسند اور فوضوی انارکسٹ اور یہ نہلسٹ جو تھی، یہ ان کا شاعری میں ان کی نظر آتی ہے اور کچھ زندگی میں ان کا ایک اثر نظر آتا ہے۔ جب ان کے اندر جو مجھے خوبصورت بات یہ لگتی ہے کہ انہوں نے عشق کی یا محبت کی یا پھر زندگی کے مسائل کی کچھ روایتی باتیں بھی کی ہیں اور بالکل ہٹ کے بھی باتیں کی ہیں۔ مطلب جیسے ان کی جب اپنی طلاق کے بعد ان کا ایک شعر تھا جو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، کہ جو کہ میرا خیال ان کی بھی شادی ہو چکی ہے، وہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں،
किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। कितना खूबसूरत शेर है ना। अच्छा, हर चीज तो नहीं पढ़ सकता इसमें से। या जो गुजारी है जैसे कि हमने वो जिंदगी गुजारी है। और जो कदबे का शेर है वो सबको पता है, बहुत दोहराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो बागियाने या जो मुजाहमती शायरी की है ज़रा औरों से मुख्तलिफ है। कहने को तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोग्रेसिव एजेंडा रखते थे, लेकिन ऐसा कोई था नजर नहीं आता बज़ाहिर कि जिस तरह आपको बिल्कुल जालिब की बात आ रही है या फैज़ की नज़र आ रही है। इनके अंदर जो था अपना ही स्टाइल का, अपनी इस तरह की मज़ाहिमत थी। जो भी है तुम पे मोतरज़ उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं आपने क्या नहीं किया। जिसको भी शेख व शान हुक्म खुदा दिया करार, हमने नहीं किया वो काम हाँ बाखुदा नहीं किया। अच्छा, जो अभी जुबान की बात हो रही थी कि साहिब सहरी मुमतना इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, और शायद यही वजह है कि आजकल ये ज़्यादा मशहूर हैं क्योंकि इनकी जो ज़बान इंतहाई सादा है। और जो आपको जो भी शायरी करता है उसे पता है ये बात कि आसान ज़ुबान में शायरी करना इंतहाई मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल काम है। मुश्किल अल्फाज में तो आप कर ले शायरी। एक ही हादसा तो है और ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। अच्छा, फिर बात यह आती है कि लहजे के इस्तेबार से लोग कहते हैं वो फला शख्स का लहजा अलग है या फला का लहजा अलग है। फिर हकीकत में देखा जाए तो इसमें सिर्फ के लहजे से मुख्तलिफ या मुनफरिद से तो सिर्फ एक जॉन एलिया ही एक शायर बनते हैं जो वाकई उनका लहजा तमाम से मुख्तलिफ था। और शायद ये वजह है कि उनको अपनी ज़िंदगी में वो मकाम नहीं मिला, क्योंकि जो शोरा बड़े बड़े कदावर शोरा थे और जब सोशल मीडिया नहीं था तो ज़ाहिर बात है उनको उसी से कम्पीट करना था, उसी ट्रेडिशन में कम्पीट करना था, तो शायद उनको वो पजीराई नहीं मिली। अब क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है तो आप देखते हैं कि फैज़ वहाँ नहीं खड़े हुए जहाँ पे जॉन एलिया खड़े हुए। इस बार जॉन एलिया फैज़ से ज़्यादा बड़ा शायर है, ठीक है। तो ये या फैज़ से भी या जोश से भी, मतलब जोश की तो डेफिनेटली बहुत नीचे डाउनग्रेड हो चुके हैं, फैज़ भी नीचे गिर रहे हैं, फराज ऊपर उठ रहे हैं और जॉन एलिया तो एक्सपोनेंशियली हैं। बल्कि I'm pretty sure सूफिया बहनी बात करेंगी कि किस तरह नए शायर जो है उन पे कितना छाप है, ठीक है। वो पहले भी जिक्र कर चुके, हकीकत है कि नए शोरा पे चाहे हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के कि सब पे बड़ी छाप है इनकी। शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी, मगर ये सब क्या है तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। क्या स्टाइल है, मतलब ये रिवायती शायरी। आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला, यूं ही दरवाजा खोला है उसकी खुशबू आई है। अब इनकी जो कुछ बातें हैं जो कि एक कम्युनिस्ट शायर कभी नहीं कहेगा, लेकिन इन्होंने कही है। ये हुस्न परस भी थे, लेकिन क्या कहते हैं कि साथ में जो रानाई निगाहों के लिए फिरदौस से जलवा है, लिबासे मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती। यहाँ तो जाजिबियत भी है दौलत ही के परवरदा, लड़की फाका कश होती तो बस सूरत नजर आती। कितनी रियलिस्टिक है, बिल्कुल रियलिस्टिक बात है, ठीक है ना। किसी कम्युनिस्ट की किसी प्रोग्रेसिव की हिम्मत नहीं होती बात करने की, इन्होंने बात की है। फिर कहते हैं तुम लाख जाजिबो जमील सही, जिंदगी जाजिबो जमील नहीं, ना करो बहस हार जाओगी, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। क्या प्यारी बात है, क्या उसकी बात। अच्छा, फिर इन्होंने एक कुछ बातें जो बहुत अजीब और गरीब हैं, जैसे इन्होंने खुद लिखा है कि मैंने हसीन औरतों को आमतौर पर बेजमीर और लालची पाया है। कम से कम मुझे तो किसी बाज़मीर और बेगरज हसीना से मिलने का आज तक मौका नहीं मिला। मैंने कोई कारनामा अंजाम दिया हो या ना हो, मगर एक कारनामा जरूर अंजाम दिया है, और ये कि मैंने हसीन लड़कियों को बुरी तरह जलील किया है। ये अपना कारनामा बता रहे हैं, ठीक है ना। ईजा दही की दाद जो पाता रहा हूँ मैं, हर नाज आफरी को सताता रहा हूँ मैं। खुश खराम पाँव के छाले तो गिन जरा, तुझको कहाँ कहाँ न फिराता रहा हूँ मैं। तुझको खबर नहीं कि तेरा कर्ब देख कर अक्सर तेरा मजाक उड़ाता रहा हूँ मैं। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ। एक सफर भी कभी न लिखी मैंने तेरे नाम,
पागल तुझी को याद भी आता रहा हूं मैं. ठीक है. फिर एक और जगह लिखते हैं, जिस दिन से एतमाद में आया तेरा शबाब, जिस दिन से एतमाद में आया तेरा शबाब, उस दिन से तुझ पे जुल्म ही ढाता रहा हूं मैं, बेदार करके तेरे बदन की खुद आ गई, तेरे बदन की उम्र घटाता रहा हूं मैं. फिर एक और जगह लिखते हैं, हुस्न से अर्ज़े शौक न करना, हुस्न को ज़ख्म पहुंचाना है. हुस्न से अर्ज़े शौक न करना, हुस्न को ज़ख्म पहुंचाना है. हमने अर्ज़े शौक न करके हुस्न को ज़ख्म पहुंचाई है. फिर एक इनका बिल्कुल अनोखा एक स्टाइल है कि जो किसी शायर में नहीं आता, उर्दू मुझे इल्म नहीं है, कि महबूब से मिलकर खुश नहीं होते. ठीक है ना, बाद में कन्वीनियंस होती है भाई, हर चीज है ना. और भी शौक और भी गम दुनिया मोहब्बत के सिवा, तो उसको उन्होंने कहा, मुझे गरज है मेरी जान गुल मचाने से, न तेरे आने से मतलब न तेरे जाने से. ठीक है. अजीब है मेरे फितरत के आज ही मसलन, मुझे सुकून मिला है तेरे न आने से. लोग प्रैक्टिकल बात है भाई, प्रैक्टिकल बात है. हर बात जो है ना इश्क में मूड में नहीं होता इंसान. ठीक है ना. अगर इससे लगे महबूब को अब हिजर को भी जश्न मनाते, ये इनका खास है कि अपने गम को, अपनी नाकामियों को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है ना, ये इनका एक और स्टाइल है. अब एक और शेर है, तुम्हारा हिजर मना लूं अगर इजाजत हो, तुम्हारा हिजर मना लूं अगर इजाजत हो, मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो. ठीक है. फिर खुदा के बारे में आपको पता है, इन्होंने कई चीजें मुल्हिदा में बातें लिखी हैं इन्होंने. हमने खुदा का रद लिखा नफी बनफी ला बला, हम ही खुदा गजीदगा तुम पे गिरां गुजर गए, हासिले कुन है ये जहानी खराब, यही मुमकिन है. तो बिल्कुल है ना वो जो बात है कि इनकी वो दो चीजों में ये साइमल्टेनियसली रहते थे, या तो पक्के दहरिये थे या पक्के अहले तशी थे. इनका ये दोनों चीजों में इकट्ठे रहते थे. असनाफ शायरी में इनकी नज़में भी हैं, गज़लें भी हैं, और तीसरी इन्होंने नज़्म मुअर्रा भी कही है. अब ये शायर इस तरह की प्रैक्टिस करते नहीं, अब इन्हीं की हिम्मत है कि अब एक इनकी एक नज़्म है 3 मिसरों पे, विसाल का नाम है, और 3 मिसरों पर इनकी है. वो मेरा ख्याल थी सो वो थी, मैं उसका ख्याल था सो मैं था, अब दोनों ख्याल मर चुके हैं. ठीक है ना. फिर इनका एक मुनफरिद रदीफ, नहीं तो वो नए रदीफ लेकर आते थे, और जो कि मैं खुद चाहता हूँ कि लेकर आऊँ, उनकी हिम्मत नहीं होती. इतना मुश्किल है रदीफ रहना. और क्या शाम बखैर शब बखैर. ठीक है. ये बाबा अलिफ का है इरशाद. ठीक है ना. है अमा हाँ, है अमा हाँ, बताइए जरा किसी है बेसाख्ती की उसके अंदर है. अच्छा, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे, ये रदीफ है ना. और फिर बात इतनी बड़ी रदीफ है कि उस पे मतला कहना अच्छे अच्छों का पसीने छूट जाए. अब एक शेर सुनाता हूँ, देख कितनी बड़ी रदीफ है, और उस पर इन्होंने पूरी गजल नहीं और मतलब भी कहा उसमें. मैं तो खुदा के साथ हूँ तुम किसके साथ हो, हर लम्हा ला के साथ हूँ तुम किसके साथ हो. खालिद इरफान ने बिल्कुल खालिद इरफान ने की थी. फिर जनाब वो छोटी बहर भी की है, बड़ी बहरें, हर तरह की इन्होंने प्रैक्टिस की है. करता है हाहू मुझ में, कौन है बेकाबू मुझ में, बिल्कुल छोटी सी बहर. ठीक है ना. तो उसमें माशाल्लाह इनका अच्छा. फिर इनका एक और चीज मिली जो मैं ऐसे सर्च कर रहा था, बिल्कुल ही रैंडम, किसी को कोई सर्च होती नहीं इस तरह के, कि ऐसे शेर देखो कि शायर ने गजल में ही, गजल के पहले शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया. जो मतलब है वो मक्ता भी है, क्योंकि उसके अंदर से अपने तखल्लुस इस्तेमाल कर दिया. तो मुझे कम से कम 3 इनके मिल गए. ठीक है ना. बहुत कम होता है कि इससे पहले शेर में आप अपना तखल्लुस इस्तेमाल करें. अब इसमें जो एक मिसाल देता हूँ आपको मैं, शाम हुई है यार आए हैं यारों के हमरा चले, आज वहाँ कव्वाली होगी जौन चलो दरगाह चले. तो बाहर नसर के ऊपर जो है इनकी जो बात हुई थी, जो खास तौर पे इन्होंने जो इस्माइली के ऊपर जो किताबें लिखी हैं वो तरसाई नहीं है, लेकिन जो किताबें उन्होंने तर्जुमा की हैं वो यकीनन बहुत ही नायाब हैं, और काश वो हमें पढ़ने को मिल जाए.
اگین پڑھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن آخر میں جو ہے نا میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں. آپ نے نثر پڑھی ان کی، میں آپ کو اس شاعر میں سے ان کی نثر پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ بتائیے پھر اس میں سے امتحان بھی ہوگا کہ کس کی کیا سمجھ میں آیا. منطق جب انتاج اور استنتاج کے متدرج عمل میں غیر متدرج ہو جائے تو ما بعد الطبیعیات وجود میں آتی ہے. منطق جب انتاج اور استنتاج کے استخراجی اور استقرائی عمل میں متدرج رہے تو سائنس وجود میں آتی ہے. اور منطق جب احساس کی مکانیت اور زمانیت میں تخیل اور جذبے کی جمالیاتی آہنگ کے ساتھ صورت پذیر ہو تو شاعری وجود میں آتی ہے. یہ ان کی جون ایلے کی کتاب شاعر کی دیباچے نیاز مندانہ سے اقتباس ہے. احمد جاوید کو بلانا پڑے گا. اس میں چکر یہ ہے کہ ان کی جو نثر ہے وہ بعض وقت بہت کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی اب کی، اور اس کے برعکس جو شاعری ہے وہ عموماً سادہ ہے، کچھ جگہ مشکل بھی ہے، لیکن یہ کہا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ. میں نے بس کچھ نہیں زیادہ کرنا، میں بات تو بہت مدلل بات ہو گئی ہے. میں یہ بات یہ صرف میں میرے تاثرات ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کو ڈسکس کرتے ہوئے تو اس کی جو ہے شاعر کی اپنی شخصیت اور پھر اس کی تخلیق دو طرح سے ان کو دیکھنا چاہیے. شاعر ہمیشہ جو ہے شاعر کی شخصیت کا جو عکس ہے وہ اس کے کام میں نظر آتا ہے. تو بنیادی طور پر تو وہ اپنے ایکسپیرینسز سے، اپنے بیک گراؤنڈ سے، اپنی تعلیم اور اپنے تجربات کی روشنی میں ہی کچھ جو ہے وہ کرتا ہے. اب اور فن کے حساب سے ظاہر ہے اس کا اپنا ایک یعنی اس کی رغبت فنی کس میدان میں ہے اور پھر اس کا مطالعہ کتنا وسیع ہے اور اس کا شعری جو ہے فہم کتنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے فنی تخلیق کے آتا ہے، شمار ہوتا ہے. تو جہاں تک زندگی کا ان کی زندگی کا تعلق ہے، جو مایوسی ہے یا ناکامی ہے یا جو وہ تو ہر جگہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اور اس سے جو بڑھ کر اس کی ایگریویشن ہے یا اس کی جو یعنی محرومی کی جو آخری شکل ہے وہ پھر مایوسی ہے. تو اس طرح کی کافی یعنی آپ کچھ ان کو مایوسی کا شاعر بھی کہہ سکتے ہیں، محرومی کا شاعر بھی کہہ سکتے ہیں، اور تو وہ ان کا شخصیت کا پہلو ہے. باقی شخصیت میں جو کمی ہے یا ان کے اندر جو چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، جو ویلیو ایک ریلیٹو سی بات ہوتی ہے کہ اس میں یہ شاعر میں یہ شاعر ایسا تھا اور یہ ایسا تھا، تو وہ اس سے تو ہمیں غرض نہیں ہے. لیکن ہم یہاں پہ ان کی جو ہے اب جہاں تک ان کے فن کا شاعری کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو شعر ہے اس میں جو بڑا پہلو ہے وہ ان کی بے باکی ہے. یعنی جس طریقے سے وہ جو بات محسوس کرتے ہیں وہ اس کو اسی طرح بیان کر دیتے ہیں. اس میں کوئی جیسے شاعرانہ ہوتا ہے کہ خام خواہ اس میں عرفان کا ایک پہلو، ایک فکر کا پہلو، ایک تخلیق، یعنی اس میں اس کو اجاگر کرنے کی خامخواہ کوشش کی جاتی ہے. تو چاہے وہ عشق ہو، چاہے وہ پیار ہو، چاہے محبت ہو، اس میں جو ہے وہ مبالغہ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. تو ان میں وہ مبالغہ والا عنصر شاید کم ہے. تو محبت میں تو خیر مبالغے کے بغیر محبت چلتی نہیں ہے، اس میں تو خیر ظاہر ہے ہوتا ہی ہے مبالغہ. لیکن عام حالات میں جو واقعاتی جتنی شاعری ہے ان کی زیادہ شاعری تو حالات پہ ہے یا موضوعات پہ ہے جو اور اس میں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی فلسفے کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے ہیں. یعنی فلسفیانہ شاعری کرنے کا ان کا کوئی جو ہے وہ آبجیکٹو نہیں ہے. البتہ ظاہر ہے جب کوئی شاعر بات کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی فکر تو اس میں انوالو ہوتی ہے. تو ایک طرح سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں ان کی پاپولیرٹی کا بھی جو بہت بڑا دخل ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کو انوالو کر لیتے ہیں اپنی بات میں اور بات میں حسن بھی ہو اور شعر کا حسن بھی آ جائے اور بات بھی وہی ہو جو آپ کے دل میں ہو، تو ظاہر ہے آپ کو وہ بات زیادہ اپیل کرتی ہے. اور پاپولیرٹی کا ایک شاید بہت بڑا فیکٹر یہ ہے.
تو ویسے میں ذاتی طور پر پاپولیرٹی کو اور شعری معیار کو دو علیحدہ چیزیں سمجھتا ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک بہت بڑا پاپولر شاعر جو ہے وہ بہت بڑا شاعر بھی ہوگا. تو پاپولیرٹی حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک تو سادگی ہے، جیسے آپ نے کہی، ہر آدمی کو سمجھ آئے، بلاک بہت زیادہ ہو، آپ جو بات کرنا چاہیں پہنچ جائے، تو ہر آدمی کو پہنچے گی تو اس میں ظاہر ہے اس کا ایکسیپٹنس بھی اس میں بڑھ جائے گی. دوسرا ہے کہ اس میں آپ نے جو بات کرنی ہے وہ اس کا انداز کیا ہے. تو کہتے ہیں نا کمیونیکیشن از اے اسکل، تو اس میں بات کرنے کا کسی کے دل تک پہنچنے کو یا اس کو پہنچانے کا ایک جو کمیونیکیشن ہے وہ اگر افیکٹو ہے، اگر آپ بات بھی کر رہے ہیں اور دل کی بات ہے، لوگوں کے دل کی بات ہے، اور بات بھی اس انداز میں کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ وہ ایسے دل کے اندر بات ان کی ایسے آتی ہے جیسے وارد ہو گئی ہے آپ کے اندر، اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو مقبولیت کی طرف بھی لے گئی ہیں. البتہ جو فلسفہ ہے وہ فلسفے سے آری بھی نہیں ہے ان کی بات، لیکن یہ ہے کہ وہ فلسفے کو سادہ زبان میں، اور جو انسان عام طور پر جو فکر کرتا ہے کسی موضوع پہ، زندگی پہ یا محبت پہ یا کسی اور سماجی حالات پہ، سیناریو پہ، تو وہ ان کے ہاں موجود ہے. تو شعر دو چار میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. وہ پڑھے جا چکے ہوں شاید، لیکن آپ ان کی سادگی کے یا بے باکی کے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ایک شعر پڑھا ہے رضوان بھائی نے بھی، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، وہ ہم نے وہ زندگی گزاری. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، بات تو صاف ہے. یعنی ایسے نثر کو اگر آپ اس کو نثر کر لیں تو وہی بات ہے جو ہم یہاں عام طور پر کرتے ہیں. مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا. اب یہ کیا جو ہے، تو اس میں جس طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے اس کو، تو اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہے. یہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا وہ پہنچنے کا جو انداز ہے، جو تاثیر ہے نا جی، وہ کمیونیکیشن کی، وہ اس کو زیادہ اس کا ہے. زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں. وہ بات ہے جو ہر آدمی سوچ رہا ہے، ہم میں سے ہر آدمی سوچ رہا ہے، لیکن بات کرنے کا انداز ہے اور پہنچنے کا ہے. مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے. ہر آدمی یہی سوچتا ہے. تو بس اس طرح ہی میں اس کی دو تین مثالیں دینا چاہ رہا تھا. تو یہ جو ہے انسان، یعنی وہ جو کچھ ہیں، جیسے پہلے بات ہو چکی ہے، جو کچھ ہیں وہی کچھ ہے ان کی شاعری. اس میں کوئی آپ سمجھ لیں کہ جو ایجاد کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو بناوٹ اس میں زیادہ ہے، وہ نہیں ہے. اس میں تصنع کا ایلیمنٹ کم ہے اور جینوئن جذبات زیادہ ہیں. اسٹیٹمنٹل پوئٹری ہے ان کی. وہ بات بتانا کہ گفتگو کے انداز میں، مکالمے کے انداز میں کرتے ہیں، اور یہی انہوں نے اپنے اسٹائل سے، اور اس کو اسٹائل سے شاید وہ اسٹائل جو ہے ان کے اندر، شاید ان کے غم دکھ اور اس سے جو ہے ایڈریس کرنے کا بھی آپ کا وہ مزاج ہی بدل جاتا ہے جب آپ کسی چیز سے بہت ڈیپلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ پہ بہت زیادہ غم کا اثر آ جائے تو آپ جب کسی سے عام حالات میں بھی شاید نہ بھی ہو تو عام آدمی بھی بات کرتا ہے تو اس کی ٹون جو ہے اس کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے. تو شاید ان کی لائف میں جتنی جو حالات جن سے وہ گزرے ہیں یا جو انہوں نے ایکسپیرینس کیے تو ان میں انٹینسٹی آف فیلنگ بہت زیادہ آ گئی. تو اس طرح، لیکن پھر بھی ان کا انداز منفرد ہے اور مقبولیت بھی ان کی بڑھتی جا رہی ہے، ان کے جانے کے بعد بڑھتی جا رہی ہے. تو ایسے شاید جو ہے وہ امر ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کا معیار بھی بہت بلند ہے. شکریہ. میں نے جان صاحب کو کبھی مشاعرے میں تو نہیں سنا، صرف ویڈیوز ہی ان کی دیکھی ہیں، لیکن میں نے جان صاحب کو دیکھا ضرور ہے. تو ہم گلشن اقبال میں ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس تھا نیپا چورنگی اور گلشن چورنگی کے درمیان، اس کا نام تھا جنید پلازا. تو وہاں ہم رہتے تھے. تو اس وہیں پہ عالمی ڈائجسٹ کا دفتر تھا. تو نیچے پہلی منزل کے اوپر آرمی ڈائجسٹ کا دفتر تھا. تو آتے جاتے ایک بڑا انکیمپڈ شیگی لکنگ شخص جو کہ
اسٹینڈ آؤٹ ہوتا تھا اپنے حلیے کی وجہ سے، تو وہ ہمیں نظر آیا کرتا تھا. اور پھر میں نے پھر اپنے والد صاحب سے پوچھا تو میرے والد صاحب تو اردو کے پروفیسر تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جان ایلیا ہیں. ان کی تصویریں وغیرہ پھر ظاہر ہے بعد میں دیکھی اخباروں میں، تو اس طرح ان سے واقفیت ہوئی. ان کا یہ بچپن کی بات ہے، تو اس وقت ان کو دیکھا تھا آتے جاتے وہاں عالمی ڈائجسٹ کے دفتر میں، لیکن کبھی ان سے ان کی عظمت کا اور ان کی شاعرانہ عظمت کا کوئی ہمیں پتہ نہیں تھا، ورنہ ضرور ان سے کبھی سلام دعا کرتے، ان کو آٹوگراف لیتے. اتنی دفعہ انہیں اپنے گھر کے نیچے دیکھا. تو یہ جو مضمون میں نے لکھا ہے، بھائی کی بالکل بات صحیح تھی کہ میں نے ان کی مقبولیت، وہ اتنے کیوں مقبول ہیں اور نئے شعراء ان کی نقالی اتنا کیوں کرتے ہیں، اسی کے عوامل کے اوپر لکھا ہے. تو میرے مضمون کا عنوان ہے، اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، جان شناسی اور اس کے عوامل. تو فیس بک کی وال سے لے کر شہر کی دیواروں تک، ٹرکوں اور بسوں سے لے کے کیفیٹیریا اور گھروں میں لٹکائے جانے والے ادبی آرٹ تک، پاکستانی ڈراموں سے لے کر خطیبوں کی جوشیلی تقریروں تک، جان ایلیا کی شاعری ہر اس جگہ ملے گی جہاں اردو بولی جاتی ہے اور اردو شاعری سمجھی جاتی ہے. جان ایلیا کی مقبولیت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک مقبول شاعر ایک بڑا شاعر بھی ہو سکتا ہے. جان ایلیا اپنی زندگی میں اتنے مقبول نہیں تھے جتنے آج کے دور میں مقبول ہیں. جان ایلیا اردو کے واحد ایسے شاعر ہیں جسے گوگل پہ سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے. نوجوان نسل جان ایلیا کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، ان کی شاعری کو پڑھنا چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے. ان کی ویڈیوز نئی نسل کے لوگوں میں شاعری کے حوالے سے سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. آج کل ہر دوسرا نوجوان شاعر جان کے انداز کی نقل کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں جان کا انداز نوجوانوں کے کلام میں نظر آ رہا ہے. کچھ تو حلیے اور وضاقتہ میں بھی جان سے مماثلت بنائے نظر آتے ہیں. آخر نوجوان شعراء احمد ندیم قاسمی، امجد اسلام امجد، حتیٰ کہ فیض و فراز کا انداز کیوں نہیں اپناتے. جان ایلیا کے شاعرانہ مقام پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی یہ مقبولیت ان کی شاعرانہ عظمت کے تناسب میں ہے، اور ان کی اس بے پناہ بعد از مرگ مقبولیت کے کیا عوامل ہیں. میرا خیال ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو جان ایلیا کا حلیہ اور حرکتیں منفرد تھیں اور لوگ انفرادیت پسند کرتے ہیں. وہ سب سے الگ نظر آتے تھے، وہ بھیڑ کا حصہ نہیں تھے. ایسے لوگ زیادہ یادگار ہوتے ہیں، لوگ انہیں آسانی سے نہیں بھولتے. ان کی شخصیت ان کے کام سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر توجہ طلب ضرور ہوتی ہے. وہ واقعی اس سے ہٹ کے چلتے تھے جو رستہ عام ہو جائے. جان کی شاعری انداز اور شخصیت اتنی منفرد تھی کہ وہ ہجوم میں الگ نظر آتے تھے. باقی شعراء بلینڈ ان ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے جان کی سب سے زیادہ نقل کی گئی. نہ صرف ان کے اسلوب کی نقالی ہوئی بلکہ ان کی بکھری شخصیت بھی نئے نسل کو بہت متاثر کرتی تھی. جان ایلیا نہ صرف اپنے نام اور کلام کے حوالے سے یکتائے زمانہ رہے بلکہ اپنی جسمانی ساخت، وضاقتہ اور پڑھنے کے انداز کے معاملے میں بھی یکتا تھے. ہر شاعر اپنا کلام پڑھتا ہے اور الفاظ کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھتا ہے، لیکن جان جس طریقے سے اپنے کلام کی گہرائی اور گہرائی کو محسوس کر کے شعر پڑھتے تھے تو بسا اوقات ان کی آواز گلوگیر ہو جاتی تھی. فرتے جذبات سے سر کو جھڑکتے تھے، سر پر ہاتھ مارتے تھے، بال بکھیر لیتے تھے. یہ سب وہ اسٹیج پر ڈرامائی صورتحال پیدا کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا یہ عمل بے اختیارانہ ہوتا تھا اور وہ اس کیفیت میں ڈوب جاتے تھے جو اپنے اس شعر کے حوالے سے محسوس کرتے تھے. تو نوجوانوں کو اور شعراء کو ان کا یہ انداز بہت منفرد لگتا ہے اور وہ اس کی نقالی کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسا انداز ہے کہ اس سے قارئین اور سامعین اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. دوسرے ان کے اندر ایک باغی کی روح تھی اور بغاوت شاید ہر شخص کا خواب ہوتی ہے. جو لوگ بہت کنفارمسٹ ہوتے ہیں وہ بھی دل میں یہ ارمان رکھتے ہیں کہ وہ سسٹم سے یا سماج سے یا رسم و رواج سے یا قانون سے یا شریعت سے تھوڑی بہت بغاوت ضرور کریں گے. ان کو پسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر بھی اپنے ایک باغی موجود ہے اور آپ ان کی شاعری کو پسند کر کے اپنے اندر کی بغاوت پر تائید کی مہر ثبت کر رہے ہیں. جو شاعر بھی وسیلے اور باغیانہ شعر لکھتا ہے، جو شعر کم اور کاٹدار جملے زیادہ محسوس ہوں، وہ ارادی یا غیر ارادی طور پہ جان ہی کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہر جھنجھلائے ہوئے شعر کو جان کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے. تو ایک ہنر ہے جو کر گیا ہوں میں، سب کے دل سے اتر گیا ہوں، جان کا مشہور شعر ہے. اور میں اس کے آخر میں کچھ ایسے اشعار کوٹ کروں گی کہ اگر وہ آپ کو نہ بتائے جائیں کہ جان کے نہیں ہے تو آپ انہیں جان کا ہی سمجھیں گے. تو ان کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اس سے خفا کیجیے. اگر اس کو فن کو انگریزی والا فن سمجھ کے پڑھا جائے تو یہ شعر دگنا مزہ دیتا ہے. تو نوجوانوں میں جان ایلیا کی پسند اور مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ ان کی اختراع پسندی ہے. جان کے یہاں انوویشن ہے. جان ایلیا کی پہچان ان کا غیر روایتی طریقہ رہی. غم و علم سے بھرپور شاعری تو ہر دور میں کی جاتی رہی ہے. میر درد اور میر تقریر، میر سے لے کے محسن نقوی اور شکیب جلالی تک
ہر دور میں شعراء نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. اپنی شاعری کے آئینے میں جان بھی انتہائی مایوس و اداس نظر آتے ہیں. ان کے کلام میں موت کی باتیں ہیں, خون تھوکنے کا جگہ جگہ ذکر ہے, مسرت و نشاط کا گزر ان کے آنگن سے نہیں ہوتا. لیکن ان کی شاعری میں یاسیت اور سیلف پٹی بھی ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے. انہوں نے اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں کا ذکر کبھی لطیف طنز میں لپیٹ کر کیا ہے اور کبھی درشت لہجے میں جھڑک کے کیا ہے. ان کا کلام تلخی اور شوخی کا انوکھا امتزاج ہے اور اسی لیے ان کا کلام یکتا ہے. اور صرف یہی نہیں, موضوعات کی انفرادیت بھی جان کا خاصہ رہی ہے. یہ ایک مضمون ہے جس کے بارے میں میں سوچتی رہتی ہوں کہ اس پہ کبھی لکھوں گی, پلینز ٹرینز اینڈ آٹوموبائلز, کہ ان کا خصوصاً ریل گاڑی کے سفر کو جو ہمارے یہاں شعراء نے بڑا رومانوی اس کو استعارہ لیا ہے زندگی کا. لیکن طیارے کے بارے میں بہت کم کسی نے لکھا ہے, حالانکہ سب آپ کو ہر کوئی پلین سے جا رہا ہوتا ہے. تو طیارے پہ ایکچولی جان ایلیا کچھ سطور لکھ گئے ہیں. انہوں نے لکھا ہے ہار جایا نگاہ ناکارا, گم افق میں ہوا وہ طیارہ, آہ وہ محمل فضا پرواز. تو انہوں نے طیارے کو محمل فضا پرواز کہا ہے, چاند کو لے گیا ہے سیارہ. تو یہ بڑی ان کا منفرد موضوع ہے اور مجھے طیارے پر بہت شعراء کا کلام نہیں ملتا. اسی طرح پرانے زمانے کے جو کلاسیکی شاعر تھے وہ تو خواتین کی انیٹمی پہ شعر لکھتے رہتے تھے. تو آج کل بھی شاعر لب و رخسار پہ تو سبھی لکھتے ہیں, لیکن جان ایلین نے بہت ساری شاعری بیلی بٹن پہ کی, آئی ڈونٹ نو کیوں کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا وہ بڑا منفرد سا موضوع ہے, اس کا میں ذکر نہیں کروں گی یہاں, لیکن جو ان کی انفرادیت ہے تو اس میں جو ہے میرا خیال ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ پرانے زمانے کے کلاسیکی شاعر تو ایسے ٹخنوں پہ اور کان کی لوؤں پہ اور ایسے جبڑوں پہ شعر لکھتے تھے, لیکن یہ آج کل تو شاعر اس طرح کی شاعری نہیں کرتے. لیکن جان ایلیا, اور جان ایلیا کو میں آج کل کا ہی شاعر کہوں گی کیونکہ ظاہر ہے وہ 2000 میں موجود تھے, ان کا 2002 میں انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے بھی یہ شاعری کی ہے, تو اور یہ ایک عجیب سا ان کا فیٹش تھا, دیٹس آل آئی کین سے. تو ان کا کلام سہل ممتنع کا بہترین نمونہ ہے. نئی نسل اسے آسانی سے سمجھ سکتی ہے. وہ جوش کی طرح لغت کے شاعر نہیں تھے. ان کے کلام میں غالب کے کلام جیسی گہرائی اور فلسفہ نہیں ہے. زبان سادہ ہے, اس میں پرکاری اور دلکشی ہے. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں, شکریہ مشورت کا چلتے ہیں. اپنا خاکہ لگتا ہوں, ایک تماشا لگتا ہوں. اب یہ بہر ہے, اس میں صرف 4 الفاظ ہیں. اپنا خاکہ لگتا ہوں, ایک تماشا لگتا ہوں. اور بالکل صحیح کہا کہ چھوٹی بہر کو میں لکھنا ہی بہت مشکل ہے, اس میں اس کو کمپوز کرنا بھی بہت مشکل ہے. مثلا ساحر نے یہ لکھا تھا, جانے کیا تو نے کہی, جانے کیا میں نے سنی, بات کچھ بنی گئی. تو اس کی کمپوزیشن بڑی ہی مشکل ثابت ہوئی تھی. تو یہ چھوٹی بہر میں لکھنا, اس کو اس کی دھن بنانا, دونوں بہت مشکل کام ہے. جان ایلیا کو انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ مس کوٹ بھی کیا جاتا ہے. مکالمتی کلام ان کا شیوا تھا, اس میں انہیں مہارت حاصل تھی. نئی نسل کے شعراء کو ایک آسان راستہ مل گیا ہے کہ شعریت اور غنائیت سے محروم کلام لکھیں اور اسے جان سے منسوب کر دیں. اب کوئی بھی جملہ نما شعر لکھ کے یا شعر نما جملہ لکھ کے اس پہ جان کا نام لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ وائرل ہو جائے. کہیں پڑھا تھا کہ بے تکے اشعار کو معروف شعراء سے منسوب کرنے کو سرقہ مجہول کہتے ہیں. میرا خیال ہے اتنی مشکل اصطلاح کے بجائے اسے سیدھا سیدھا بہتان اور حتک عزت کہنا چاہیے. کبھی کبھی اس کی زد میں اچھے شعر بھی آ جاتے ہیں. وہ اتفاقاً جان کے اسلوب سے مماثلت کی وجہ سے جان کے نام لگ جاتے ہیں. بچائے شاعر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا کلام اس طرح سے جان سے منسوب کر دیا گیا ہے. تو یہ میں اب کچھ شعر سناتی ہوں جو آپ کو لگے گا کہ بالکل جان نے لکھے ہیں, لیکن یہ دیگر کنٹمپریری شعراء نے لکھے ہیں اور یہ انٹرنیٹ پہ جان کے نام سے مشہور ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ ان شعراء نے جان بوجھ کے جان کے انداز میں شاعری کی ہے یا وہ غیر ارادی طور پہ جان سے متاثر تھے, لیکن جان کی جھلک آپ ضرور ان شعراء میں دیکھ سکتے, ان اشعار میں دیکھ سکتے ہیں. تم جو کہتی ہو چھوڑ دو سگریٹ, تم میرا ہاتھ تھام سکتی ہو. یہ ارشد عباس ذکی کا شعر ہے. مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہیں, بیٹھیے میں بلا کے لاتا ہوں. یہ شہزاد شاہ کا شعر ہے. جانی کیا آج میری برسی ہے, یعنی کہ آج مر گیا تھا میں. یہ مسرور پیرزادہ کا شعر ہے. اپنی گردن جھکا کے بات کرو, تم نکالے گئے ہو جنت سے. یہ ندیم بھابا کا شعر ہے. خودکشی تک حرام ہے, یعنی یہ بھی ممکن نہیں کہ مر جاؤ. یہ انور شعور کا شعر ہے. جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں, میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. اس کے شاعر کا نام نہیں پتہ چل سکا.
اور دور کیوں جائے ہمارے اپنے ڈیلس کے شاعر فرحان سید کا شعر ہے, ہر کسی سے نباہ چکا ہوں میں یار اب تنگ آ چکا ہوں. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ جان کا شعر ہے؟ تو ریختہ نے جان کی سالگرہ کے موقع پہ جو شہ سرخی لگائی ہے وہ مشہور فلم ڈان کا مکالمہ ہے کہ جان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. یہ ہے ایک جبر اتفاق نہیں, جان ہونا کوئی مذاق نہیں. واہ واہ بہت اعلیٰ. اس مقام پہ بلایا ہے کہ میرا سب کچھ جو کہنا چاہتا تھا وہ آپ سب کہہ گئے, تو میں کیا کہوں. وہ جیسا آپ کہہ رہی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. شعر ہے, میں نے چاہا کہ زخم بھر جائے, کیا میں نے کہا زیا مذکور ہمارے اقبال کا ہے اس طرح سے. اور ایک شعر ہے, مجھ سے تقریب بھی نہیں ہوتی, مجھ سے تقریب بھی نہیں ہوتی, تقریب بھی نہیں ہوتی, توڑتا کچھ ٹوٹتا کچھ. واہ 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 واہ. کس کا شعر ہے؟ مقصود وفا کا. کس کا ہے؟ مقصود وفا. آگے کیا ہے امریکہ میں. اچھا واہ. سب یہ جو نہیں لگ رہا تھا آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے. یہ غیر ارادی طور پہ ہم لوگ سب سنتے ہیں اور اثر ہم قبول کرتے ہیں. یہ تو ماحول کا اثر اگر نہیں لے تو شاعر نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. جو بھی ہو رہا ہے اگر اس سے ہم بالکل اپنے آپ کو الگ کریں بالکل, تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ تاثرات میں نے کچھ ایسے لوگوں سے مل کے بات کر کے جان ایلیا کے بارے میں جو سنے تھے وہ میں کس طرح سے ان سے متعارف ہوں یہ بتا دوں کہ 1965 کی جنگ میں بہت سے لوگ آپ میں سے پہلے اس وقت ریڈیو پاکستان سے قومی ترانے بجائے جا رہے تھے, رئیس امروی وغیرہ کے ان کے بڑے بھائی, اور کہ یہ فتح مبین رئیس امروی. تو ان کا بھی ایک بڑا مشہور, میں وہ نام سے ذہن سے نکل گیا کون سا ترانہ تھا, بہت مشہور تھا. تاج ملتانی نے گایا تھا, کسی نے گایا اپنی قوت اپنی جان, ایسے ہی کچھ تھا. تو وہ اس وقت ان کا نام آتا تھا جان ایلیا. اب میں نے کہا یار یہ دیکھو پاکستانی کرسچن ہیں, یہ لوگ بیچارے شاعری کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. میں بڑے تو کسی نے مجھے کہا نہیں بھائی یہ ان کا نام جان ایلیا ہے, یہ رئیس امروی کے چھوٹے بھائی ہیں, اور اس وقت یہ 30s میں ہوں گے زیادہ. اور ایلیا کے بارے میں مجھے انہوں نے بتایا, آپ ہی بتاتے ہیں ظاہر صاحب کے حضرت علی کا نام شاید ایلیا ہے انگریزی میں. بالکل ایسے ہی. ہاں تو اس لیے انہوں نے اپنا نام جو سید سبت حسن ہے تو وہ جو سبت اصغر, تو یہ اس طرح سے مجھے ملے تھے اور میں ان کو بڑا پسند کیا. پھر وہ غائب ہو گئے, وہ پتہ نہیں کبھی چھپنے میں, کبھی ان کو سنا نہیں, کبھی اخبار میں پڑھا نہیں. رئیس امروی کو تو پڑھتے تھے. پھر وہی ہے کہ یہ سید یہ قمر علی عباسی صاحب جو نیلوفر فلم کے ڈائریکٹر جنرل ہوتے تھے, تو وہ مجھے وہاں ملے. کوئی 3-4 دن میں ان کے ساتھ رہا, کیلیفورنیا مشاعرے میں نادر گئے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے پھر مجھے جان ایلیا کے بارے میں بتایا کہ یہ 2006 کی بات ہے. اس وقت میں زیادہ ان کے بارے میں پڑھتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ کہیں انٹیریئر انڈیا سندھ سے ان کے پاس کوئی ریکویسٹ آئے کہ یار یہاں مشاعرہ کرنا ہے, کسی شاعر کو بھیجو کراچی سے. تو یہ انہوں نے ایسی کوئی ملا نہیں, تو انہوں نے جان ایلیا کو بھیج دیا. تو جان ایلیا کو بھیج دیا تو ڈرتے ڈرتے بھیجا تھا کہ یار یہ کہیں فساد نہ کر دے, بندہ ایسا ہی ہے. تو وہاں جا کے گئے تو بعد میں پتہ چلا کہ بھائی انہوں کو اتنا پسند آیا ان کو کہ انہوں نے کہا یار اس کو رکھ لیا ہم نے 3-4 دن کے لیے. وہ انہوں نے جس طریقے سے مشاعرہ پڑھا تو وہ بے تکلفانہ مشاعرہ ہوتا تھا, اور اس زمانے میں ان کا انداز کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی نہیں, سب کاپی ہے. راحت امروی کو دیکھ لیں, ان کا الگ ہے, پڑھنے کا الگ ہے. پھر اس کے بعد میری ملاقات ہوئی حبیب جالب سے, وہ نہیں ان سے حمایت علی شاعر سے. تو حمایت علی شاعر نے مجھے پھر میں ان سے بات ہوتی تھی جو زمانے حیات تھے, میرے گھر آیا کرتے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ساغر صدیقی کو اگر بالکل ڈاؤن میں سمجھ لیے, پھر اس کے تھوڑا سا اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ جان ایلیا ہیں اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں. بہت ہی لاؤبالی قسم کے انسان, اپنی پرواہ ہے نہیں. اور ساغر صدیقی بھی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی اگر میرا اپنا ایک شعر ہے, اور آپ نے بھی کہا کچھ اسی طرح کہا کہ
बाग मरने की मुझे शोहरत मिली, वक्त भी मेरा वक्त भी मेरा न है वक्त। हाँ वाह तो ऐसा होता है लोगों के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो ये सैल मुमतना के शायर हैं और ये ऐसे शोरा हमेशा पसंद किए जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। जो दाग दहलवी थे अपने ज़माने के, कभी फलक को पड़ा दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दो तो दाग नाम नहीं। इस तरह की शायरी लोगों तक पहुंच जाती है और फिर बड़े जिंदा रहती है। इसी तरह से नज़ीर अकबर आबादी जो कि बहुत ही अवामी शायर थे, तो ये अवामी ही शायर भी थे, बड़े ख़ास शायर भी थे, अवामी भी थे। ये अभी तक शायद किसी को समझ में आया नहीं है कि ये थे क्या, मगर ये है कि उनके जाने के बाद उनकी शहरत बढ़ती जा रही है। उसी वजह से ये है कि वो आप सबने कहा, वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, जो आम जिंदगी के हालात हैं उसमें वो कनेक्ट कर रहे हैं। और जब तक कनेक्ट करते रहेंगे, शायर अगर अबलाग नहीं कर सकेगा, अपनी पहुंचाएगा नहीं अपने ख्यालात को, तो फिर वो वहीं रह जाएगा। जैसा महजर महराब और मिसराब में जोश वाली आबादी आराब लगाने पड़े बिल्कुल बात कहने के लिए, और शायरी बहुत ज़बरदस्त है, मगर ये कि आप देख लें तो इसी तरह से। और एक उतीगल आबादी थे, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सके तो वही असल नाम उनका भी था, असल नाम उनका तेगल आबादी था। ये तो हमारे लिए एक नई खबर है। मतलब इस तरह के शेर जो होते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं कि रिक्शों पे लिखे जाते हैं। तो जब ये इतने हो जाए, वो जमाने का सोशल मीडिया वो था कि रिक्शे पे ट्रकों में लिख दिया, अब जो है वो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो बहरहाल ये कि चलता रहेगा। आप बस सफ़र अच्छे शेर कहे जाएंगे, उनमें फिर हमारे जो साबिकीन हैं उनके असरात आते जाएंगे। आप सब माशाल्लाह इस शहर के अंदर, कल मैं मुशारे में था एक नादिर क्या, आप भी थे, और महसूस हुआ कि हमारे शहर माशाल्लाह बड़ा खुद कफील है शायरी के मामले में, बड़े अच्छे अच्छे शोरा यहाँ पर बैठे हैं। तो इसी ये सफ़र को दोहरा रहे हैं। अगर जॉन एलिया कुछ नहीं होते तो आज उनके बारे में बात नहीं होती। तो कुछ है जो है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे। कामयाब नशस्त रही, और मेरा ख्याल है कि ये नशस्त जो है वो बहुत कामयाब नशस्तों में से ये शुमार की जाएगी। और हर तमाम पार्टिसिपेंट्स ने बेहतरीन अपनी गुजारिशात पेश की। और सबसे पहले आमिर सुलेमान भाई ने उनका सानई खाका बयान किया, और हमें उनके बारे में बहुत सारी बातें पता लगी, क्योंकि असल बात यह है कि उनके बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है। और ये अब स्टेज नज़र आती है कि उनका बोलबाला हो रहा है उनकी शायरी का दुनिया में। और इस सिलसिले में हमारा उर्दू घर सरे फहरिस्त है कि हम ऐसे लोगों की याद मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह सलमान सिद्दीक़ ने बड़ा खूबसूरत प्रेजेंटेशन की, इसी तरह हमारे साहब नकवी साहब और सूफिया बहन ने बहुत ज़्यादा, और अपने हर शख्स ने अपना अपना बहुत अच्छा। मेरे लिए कहने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं इस सिलसिले में सब कुछ, तो मेरे ख्याल में हर पहलू पर गुफ्तगू हो चुकी है। और बस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का, सामईन का, जो यहाँ तशरीफ़ लाए और तासुरात बयान की जॉन एलिया के बारे में। और बाकी बहुत ही अच्छी नशस्त रही। बहुत बहुत शुक्रिया।